آج کا ہمارا یہ پروگرام جو کہ اجتماعی دعا اور استغفار کے عنوان سے ہے، ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اپنی معروف مقررہ صدر ویمن اینڈ فیملی کمیشن کی ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ، جنہوں نے آج ہمیں درس قرآن کے لیے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت احسان ہے کہ ہم اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہوئے ایک بہترین تذکیری گفتگو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع کیوں رکھا گیا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں اور گناہوں کی پردہ پوشی ہی انسانوں کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امام راغب کے نزدیک قول اور عمل کے ذریعے سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ وہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے اور وہ محاسبہ نہ کرے، وہ سزا نہ دے اور ایسے ہی بخش دے اور معاف کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کی امان تھی، جس میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا اور دوسری ابھی موجود ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو اٹھا لی گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری امان استغفار ہے کہ آج بھی جو اس کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کو عذاب دینے والے نہیں جبکہ لوگ اللہ سے استغفار طلب کر رہے ہوں۔ یہ وقت ہے توبہ اور استغفار کا۔ آئیے اس پر ہم اپنی محترم بہن ڈاکٹر رخسانہ جبی سے بات سنتے ہیں، جو کہ MBBS ڈاکٹر ہیں، MA اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے کیا، سابقہ قیمہ ہیں حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی، سابقہ ناظمہ صوبہ پنجاب اور صدر ویمن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی، مختلف کتابوں اور کتابچوں کی مصنفہ ہیں، درس و تدریس اور بہترین مقررہ کی حیثیت سے معاشرے میں جانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام سعی اور جہد کو قبول فرمائے اور ان کی حق بات کو ہمارے دلوں میں جگہ پانے کی اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گی ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ سے کہ وہ درس قرآن کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کچھ آیات پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان بات آگے چلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اصل میں انشاءاللہ اپنی بات کم کریں گے اور قرآن ہی زیادہ سنیں گے، زیادہ آیات پہ ہم پڑھتے ہوئے بس تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے، کیونکہ قرآن پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، لعلہم یہتدون، شاید انہیں ہدایت مل جائے، لعلہم یتقون، شاید یہ تقوی والے بن جائیں۔
تو یہ سارے مقاصد ہیں جو ہم نے بھی حاصل کرنے ہیں، اس لیے بس میں نے آج آیات سلیکٹ کی تھیں اور یہی سوچا تھا کہ ان آیات کو ہم پڑھتے جائیں گے اور اپنے لیے جو سبق ہیں وہ لیتے چلے جائیں گے۔ تو یہ آیات سورۃ الروم آیت 41 تا 43، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ متوجہ کیا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، اور کیوں ہوا ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں، لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ پلٹ آئیں، شاید وہ رجوع کر لیں میری طرف۔ تھوڑا سا انہیں جھٹکا لگوا رہا ہوں کہ میری طرف رجوع کر لیں۔ اور فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیں اس دین کی سمت، دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ آغاز جو آیات کا ہوا ہے یہ مزہ چکھانے سے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس طرح کا اس وقت ہم مزہ چکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ناقابل برداشت ہے۔ تو جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ یہ لشکر ہیں اللہ کے، جن کو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی ان لشکروں کو نہیں جانتا۔ یہ لشکر زمین پر ہماری خدمت کے لیے معمور ہیں۔ اللہ ان کو اس رفتار سے چلاتا ہے جو ہماری ضرورت ہے، اس شرح سے، اس ریشو سے، آکسیجن، ہائیڈروجن اور جتنی گیسز ہیں، نائٹروجن، ان کو ہوا کے اندر رکھتا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ زمین کو اس طرح ساکن اس نے کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہمارے اعمال حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں ہم بدعمالیوں میں، پھر اللہ تعالیٰ انہی لشکروں کو ہمارے اوپر چڑھا دیتا ہے جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیسے مطلب سوات جاتے ہوئے آگے جو سیر گاہیں ہیں وہاں جاتے ہوئے راستے میں ان ہوٹلوں کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے واہ کیا خوبصورت منظر ہے کہ دریا کے بیچوں بیچ ہوٹل بنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا اس ہوٹل کے ساتھ اور کیا ہوگا ان گھروں کے ساتھ جنہوں دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اور سندھ سے گزرتے ہوئے جب ہم کھجور کے باغ دیکھتے اور بلوچستان کے پہاڑ دیکھتے تو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی ایسا دن بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں کیا ہیں؟ کبھی غور تو کریں ہم اس چیز پہ کہ سود کے معاملے میں ہم نے اللہ سے جنگ لگائی ہوئی ہے۔ حکومت کو تو چھوڑیں، عوام الناس کا کیا حال ہے؟ گلی محلوں میں عورتیں سود پہ پیسے دیتی ہیں، اور میرے اپنی کام والی بیچاری مکان گروی رکھ کے تو پیسے لے کے اور کچھ اپنا جو کام کیا تھا وہ کیا، اور سود پہ پیسے لے کے تو اس کو اپنا کام چلا رہی ہے، جو یعنی ہم سے پوچھے بغیر اور ہم سے مدد مانگے بغیر اس نے یہ حرکت کی۔ تو اس طرح کے محلوں کے اندر لوگ موجود ہیں۔ بے حیائی میں ہم اللہ کی حدود کو کراس کر گئے ہیں۔ اب تو نئی نئی چیزیں، نئی نئی قانون سازی، آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بھی۔ تو کرپشن میں پاکستان سر فہرست ہے، بددیانتی میں سر فہرست ہیں، اور مطلب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو کھول کے دیکھ لیں تو یہ ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کس طرف کو اٹھ رہے ہیں، ہمارے قدم کس طرف کو اٹھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ اب زمین میں چل پھر کے کیا، اب تو ہمارے ارد گرد یہ چیزیں موجود ہیں، اور اب چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہ سب کچھ میڈیا پہ موجود ہے اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے وہ صحیح کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ دین القیم، دین قیم کی طرف منہ پھیر لو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اس سے پہلے کہ یہ تو بلا تو ٹل گئی، اس میں تو خدمت پہنچ گئی، اس میں تو فوج پہنچ گئی، اس میں تو فلاں فلاں پہنچ گئے، انہوں نے کچھ نہ کچھ مدد کر دی، جو رہ گئی ہے وہ بھی ہو جائے گی، کچھ شہید ہو گئے جو سیدھے انشاءاللہ، جو ڈوب کے مرنے والا شہید ہے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ جنتوں میں جائیں گے۔ لیکن وہ دن جو ہوگا جس دن کوئی پلٹانے والا نہیں ہوگا، وہ دن بھی آنے والا ہے، اور اس دن کیا کیفیت ہوگی اس پہ اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے پیارے ملک کا وہ حصہ جو پورے کا پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اب دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سرخ حصہ، لیکن یہ نقشہ مجھے لگتا ہے چند دن پہلے کا ہے، اب تو پنجاب کا یہ حصہ بھی کچھ اور اس کے لپیٹ میں آ چکا ہے، جیسے گوادر بچا ہے، کراچی کا کچھ حصہ بچا ہے، اور خیبر کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچا ہے۔ یہ پٹی جو انہوں نے خالی چھوڑی ہے یہ بھی اب اس طرح سے سیلاب کی زد میں آ چکی ہے۔ تو
ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کا نہیں دیکھا کہ جو پورے ملک کے اندر اتنے شدید انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا لگوایا ہو۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں راول پنڈی، کھاریاں، لاہور، تھوڑا سا پنجاب کا حصہ، ملتان تک سمجھ لیں، ملتان سے تھوڑا پہلے راجن پور اور آگے سب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اس کو اللہ نے کیوں بچا دیا؟ کہ یہ لوگ بہت نیک تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاں پہ عذاب مطلب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، کیا وہ بہت برے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب جو کچھ سوات کے اندر ہوتا تھا یا ہوتا ہے، کیا وہ پنڈی میں نہیں ہوتا؟ کیا وہ اسلام آباد میں نہیں ہوتا؟ اگر وہاں پہ لوگ سود لے رہے ہیں تو یہاں پہ بینک بھرے پڑے ہیں، دکان مطلب بھرے پڑے ہیں ایسے بینک اور ایسے کاروباری ادارے جو سود پہ چل رہے ہیں۔ وہاں پہ بے حیائی شاید اسلام آباد، لاہور، راول پنڈی سے کم ہی ہوگی۔ تو مطلب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بہت گناہ گار لوگ تھے جن پہ پکڑ آئی اور ہم بہت نیک پارسا ہیں جو ہم بچ گئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جھٹکا لگواتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز بعض لوگوں کے لیے عذاب ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے وہ تنبیہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے، بعض کو بعض سے نقصان پہنچاتا ہے اللہ، بعض کو بعض سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مشیت ہے کہ اس ایک ایکشن سے وہ کیا کیا حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھیں تو مجھے سورہ سجدہ یاد آ رہی تھی، جس کی شروع میں اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے نازل ہی اس لیے کی ہے کہ لوگ جن تک کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، وہ اس کتاب کو پڑھ لیں اور وہ ڈر جائیں اور وہ پلٹ آئیں۔ اور پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ وہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، کہ جھٹکا لگا ہے تو انہیں یاد آ جائے کہ کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے جس کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے، اور وہ کل کو ہم سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ شاید کوئی باز آ جائے، شاید یہ کرپشن والے باز آ جائیں، شاید یہ سیاستدان باز آ جائیں، شاید یہ سود کھانے والے باز آ جائیں، شاید یہ بے حیائی والے باز آ جائیں، میڈیا والے باز آ جائیں، شاید تعلیمی اداروں والے باز آ جائیں، کوئی آ رہا ہے باز۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کے رب کی آیات، اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ حال یہی ہے امت کا، چند لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے یا جن کے اندر کوئی تڑپ ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح قوم پلٹ آئے، لیکن اکثریت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رجوع اللہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی مطلب کچھ لوگ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں، کچھ ان کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں، کوئی جیلی بن کے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے ویسے جیلی دکانیں سجائی ہوئی ہیں۔ یعنی عجیب ہی حالات ہیں اس قوم کے کہ پھر بھی ڈر نہیں رہی، اتنی تباہی کے بعد بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہاں پہ اکثریت میری مدرسات بہنوں کی ہوگی اور ان ذمہ دار بہنوں کی ہوگی جو یہ پیغام ہر جگہ پہنچانے والی ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ملک کی آیات اچھی طرح سے پڑھ کے سنائیں، حق ادا کریں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ یہ جو جھٹکا اللہ نے لگوایا یہ اسی لیے لگوایا ہے کہ ہم پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رجوع اللہ کروانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اور رجوع اللہ کریں۔ اور پھر ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مارے جانے والے یا پیچھے رہ جانے والے یا جن کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو گناہ گار ہوتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کو جواب دو، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، قبول کرو اس دعوت کو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، اور کس چیز کی طرف بلائیں؟ جو تمہیں زندگی بخشنے والی، اور اللہ آدمی اور اس کے درمیان دل کے درمیان حائل ہے، اور انہ الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بچو اس فتنے سے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فتنہ اتنا نہیں ہوگا صرف کہ جو جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہی پکڑے جائیں گے، نیک بھی پکڑے جائیں گے۔ جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو نیک لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو کوئی کسی کے دل میں یہ ظلم نہ رہے کہ جو مارے گئے
یا جو شہید ہو گئے یا جو پکڑے گئے یا جن کے گھر گر گئے وہ بہت گناہگار تھے اور باقی لوگ بہت نیک ہیں. تو اس طرح کی جب شامت آتی ہے جیسے ہاضے کے جراثیم پھیلتے ہیں تو جن کے گھر اپنے بہت صاف ہوتے ہیں گلی کے جراثیموں سے وہ بھی نہیں بچ سکتے. علاقے میں جو مسموم ہوا آ جاتی ہے جو سارے جراثیم اڑائے پھرتی ہے ان کا پانی بھی نہیں بچتا، وہ بھی نہیں بچتے. تو اسی طرح سے یہ آزمائشیں ہیں کہ وہ لوگ بھی نہیں بچتے جو نیک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہے. یہ مدینہ کی طرح ہے نا یہ ریاست، کہ نعرے بھی یہی لگاتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو مدینہ بنانا ہے. تو مدینہ والوں سے اللہ نے کہا تھا کہ یاد کرو تم تھوڑے تھے اور زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، مستضعفون فی الارض، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی. تم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، وہ تمہیں گائے بھی نہیں ذبح کرنے دیتے تھے، وہ تمہارے ساتھ کس طرح سے ظلم کا سلوک کرتے تھے، تمہیں ہائر ایجوکیشن میں نہیں جانے دیتے تھے، تمہیں نوکریاں نہیں لینے دیتے تھے، تمہیں کاروبار نہیں کرنے دیتے تھے، بات بات پہ مسلم کچھ فسادات شروع ہو جاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اللہ نے تمہیں پاکستان دے دیا. اور تم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نے اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا. شاید کہ تم شکر گزار بنو. ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ شکر گزاری تو یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا بڑا اچھا استعمال ہو. ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اس نعمت کا؟ پاکستان کی آزادی کا، پاکستان کی نعمتوں کا. پچھلے ہفتے میں کھاریاں سے لاہور جا رہی تھی اور جب ہم سیالکوٹ والی موٹر وے سے گزر رہے تھے تو دونوں اطراف اتنا خوبصورت چاول کے کھیت، دور حد نگاہ تک جو زمین تھی وہ سرسبز تھی. اور ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ اتنی زرخیز زمین، اتنے خوبصورت فصل، لیکن یہ کسان بیچارہ تو ہمیشہ ہی مقروض رہتا ہے. لوگوں کو تو نہیں پتا کسانوں پہ کیا گزرتی ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے زیادتیاں ہوتی ہیں. اور ملک کا ایک بچہ جو ہے وہ مقروض ہے. یہ مقروض ملک ہے اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن کیفیات ہمارے ملک کی کیا ہیں؟ ہر بچہ پیدائشی مقروض ہے. مہنگائی جو ہے اتنی ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. تو ان ساری کیفیات میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کرپشن کس طرح کی ہے، ظالموں نے کیا کیا کہ اپنے کھیت بچانے کے لیے رخ موڑ دیے پانی کے اور آبادی کی طرف پانی پھیر دیا. اور انہوں نے پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے، اپنے کھیتوں سے روکنے کے لیے، گنے کا کھیت بچانے کے لیے اس کے اوپر، اس کے آگے آٹے کی بوریاں رکھ دیں. سوچ سکتے ہیں کہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے. اور اپنے کھیت بچانے کے لیے کٹاؤ ڈال دیا نہر کے اندر اور پوری کی پوری تحصیل کو ڈبو دیا. ایسے ظالم لوگ. یہ شکر گزاری ہو رہی ہے پاکستان کی ان ظالموں کو یہاں آ کے؟ اور مل گیا پاکستان اور مل گئی نعمتیں اور زمینیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا سلوک کیے. تو جس طرح کی اس وقت کیفیت ہے کہ پانی اتنا منہ زور اور اتنا شدید کہ کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے جس علاقے میں سے وہ گزر رہا ہے. اور اگر فضائی اس کا ویو دیکھتے ہیں تو پورا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، خیبر کا بڑا حصہ. اور کنکریٹ کی بلڈنگز اور بڑی بڑی بلڈنگز ایسے گری ہیں جیسے ریت کی دیواریں ہوتی ہیں. جانور بہہ گئے ہیں، لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی بہہ گئی ہے. کس طرح خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ حج کے اندر کہ یار حاملہ بھول جائے گی کہ وہ حاملہ ہے اور دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کے وہ بھاگ جائے گی. یہ کیفیت ہوئی ہے کہ عورتوں کی ڈلیوری ہو گئی ہیں پانی کے اندر، ان کے بچے پلیسنٹا سمیت کرتے ہوئے لوگوں نے پکڑے ہیں. کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں کے لیے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کہ اللہ کے ذکر سے، اس کے نازل کردہ حق سے ان کے دل پگھل جائے، ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، دل تڑپ نہیں رہے، پسیج نہیں رہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
اہل کتاب کی طرح کہ جن کے اوپر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. تو نہیں کہ اہل کتاب کا ذکر ہے، یہاں ہمارا ذکر ہے نا. کتاب کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کی کیفیت ہی نہیں ہوتی تلاوت والی. ایون اپنے پروگراموں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ تلاوت فار گرانٹیڈ ہے. تلاوت لگائی جاتی ہے پروگرام شروع کرنے کے لیے. تلاوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. انتظامیہ بھی نہیں سمجھ رہی ہوتی اس کو. یہ بالکل ہماری وہی والی کیفیت ہوگی ہے جو ہم اس صورت کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ کیوں قرآن پڑھنا تھا اور اس کا دل کے اوپر کیا اثر ہونا تھا؟ بھول گئے ہم یہ ساری چیزیں. اور فسق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ زمین دوبارہ زندہ ہوگی. اور میں نے نشانیاں بیان کر دی ہیں صاف صاف کہ شاید کہ تم عقل سے کام لو. اب عقل ہماری ویسے تو بہت چلتی ہے، جب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو بہت عقل مند خواتین اور بہت عقل مند مرد اور بہت عقل کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں ہماری عقلیں معاف ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو صحیح راستہ ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت ہم بہت سارے فتنوں کی زد میں ہیں، آزمائشوں کی زد میں ہیں. جو حدیث کے اس آیت کے اندر تھا نا کہ بچوں اس فتنے سے کہ جس کی شامت مخصوص طور پر صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، بلکہ یہ فتنہ جو ہوگا بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا. تو اس وقت کے فتنے اور اس وقت کی آزمائشیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو زمینی اور آسمانی آفات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور زمین اللہ کی بندی ہے، زمین اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور اسی زمین کے اوپر یہ نرم ہو گئی اور اس نے بلڈنگز کو اٹھا کے پھینک دیا، اس نے درختوں کو اٹھا کے پھینک دیا. پانی اللہ کا بندہ ہے اور اس نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا. یا آزمائش جو ہے وہ اس وقت قوم نظریاتی آزمائش کی زد میں ہے. نظریاتی آزمائشیں کیا آ رہی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. تہذیبی اور نظریاتی اور خاندانی لحاظ سے ہم کس طرح سے تباہ ہو رہے ہیں یہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اپنے تہواروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شادی ہوتی ہے تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم دیکھیں کہ جنہیں اس وقت یاد ہے کہ اس شادی حال میں اللہ بھی موجود ہے. ان کا لباس، ان کی تہذیب، ان کا ویڈیو میکنگ، ان کی دلہن، ان کا دولہا، ہر چیز. تہذیب کہاں چلی گئی ہے؟ اقدار اب کہاں چلی گئی؟ ہم نے اس دفعہ کا موضوع یہ رکھا ہے بدلتی اقدار. کس قدر اقدار ہماری بدل چکی ہیں، نظریے پہ اس قدر ضرب لگ چکی ہے کیونکہ نظریہ ہی اقدار بناتا ہے. اور نظریے کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان گھرانوں سے دہریے پیدا ہو رہے ہیں. کبھی آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ ایتھزم جو ہے، ایتھسٹ جو ہیں، ان کی شرح پاکستان کے اندر کیا ہے، کس کس نام سے یہ آئے ہیں اور کہاں کہاں یہ پھیل رہے ہیں. ساری چیزیں جو موجود ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گھروں کے اندر سے ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ایتھسٹ کیا کچھ بہا کے لے جا رہے ہیں ساتھ اور ان کے ذریعے سے کون کون سے کام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ یہ نظریہ ہمارا کہاں گیا جو ہم نے پاکستان بناتے وقت جس نظریے کے اوپر ہم نے پاکستان لیا تھا اور جس کو طے کیا تھا. آج نظریہ ایتھزم ہے، آج نظریہ ضرورت ہے، آج نظریہ مادیت ہے اور انہی نظریات کے تحت پاکستان چل رہا ہے. یا ہیومنزم کا نظریہ ہے، بس انسانی حقوق. اور وہ انسانی حقوق اگر کسی LGBT کو چاہیے، ہم جنس پرست کو چاہیے تو حکم یہ ہے دنیا کے سردار کا UN کی صورت میں اور WHO کی صورت میں کہ کوئی بچہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں اور میں نے لڑکا بننا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ جا کے کہے کہ میرے عذاب کاٹ دیں، میری بریسٹ کاٹ دیں اور مجھے لڑکا بنا دیں، تو ان کے قانون کے مطابق ڈاکٹر پابند ہے کہ اس کا وہ آپریشن کر دے اور اس کو لڑکا بنا دے. لیکن اگر وہی کوئی شخص جا کے کہے ڈاکٹر سے کہ میری ٹانگ کاٹ دو تو ڈاکٹر اس کو سائیکو تھراپسٹ کے پاس بھیجے گا کہ اس کے دماغ میں خلل آ گیا اور اس کی تھراپی کی جائے.
لیکن آج ڈاکٹرز بھی اس چیز پہ قائل ہیں کہ اگر کوئی مرد آ کے کہتا ہے کہ میرے مردانہ اعضاء کاٹ دیں اور مجھے عورت بنا دیں تو ڈاکٹر مجبور ہوگا، پابند ہوگا کہ اس کے اعضاء کاٹ کے اور اس کو عورت بننے میں مدد دے. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، میں بینگ ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں، کبھی بھی جینڈر چینج نہیں ہو سکتی. کوئی مرد کبھی عورت نہیں بن سکتا اور کوئی عورت کبھی مرد نہیں بن سکتی، خواہ جتنے بھی آپریشن کروا لیں، جتنے ٹیکے لگوا لیں، کچھ بھی کر لیں. اوپر سے چینج ہو جائیں گے، حلیہ بدل جائے گا، ہو سکتا ہے بال آ جائیں، ہو سکتا ہے بال غائب ہو جائیں، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو نظریے پہ ضرب جس طرح سے لگائی جا رہی ہے، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں نا، اس وقت تک عذاب نہیں آتا. جب گناہ سرے عام ہو جاتے ہیں تو پھر تبدیلیاں بھی سرے عام ہوتی ہیں تو عذاب آتے ہیں. خاندان جس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں، ہر تیسری چوتھی شادی جو ہے وہ طلاق میں منتج ہو رہی ہے. معاش کی جو حالت ہے کہ سود کو ہم نے لبیک کہا ہے اور سود کی ہر حکومت اس کو پروٹیکشن دیتی ہے، اور دنیا سے ہم سود پہ قرض لیتے ہیں، اور ظالم حکمران جو اللہ نے ہمارے پر مسلط کر دیے. یہ سارا کچھ ہمارے لیے سوچ بچار کا وقت ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے آئندہ کے لیے. تو یہ اس وقت کے جو مین ہمارے جو اس وقت کی جنگ ہے یا اس وقت کی جو آزمائشیں ہیں ہماری، وہ ان عنوانات کے تحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے جو ہے وہ 90 یا 100 کے لیے انگلی باندھی. تو پوچھا گیا کہ کیا اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے کہ ہمیں صالحین بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی. اس وقت بدکاری کی کیا کیفیت ہے؟ زنا کو ہماری پارلیمنٹ نے اس کی ڈیفینیشن بدل دی ہے. زنا تو یہ تھا نا کہ ایک عورت اور مرد بغیر رشتے کے، بغیر نکاح کے اگر تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ زنا ہے، اور اس پہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا. لیکن انہوں نے استعماری طاقتوں کا جو قانون تھا اس کے مطابق اس کو بدل دیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ قانون بدل چکا ہے، اور اس میں اب جو زنا ہے وہ صرف اس وقت زنا کنسیڈر ہوتا ہے جب زبردستی کیا جائے. جب یہ کام بالرضا ہوتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا. یہ بدکاری کی کون سی حد ہے جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اور اس کے بعد عمل قوم لوط چھپ چھپا کے تو ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا تھا، اور اس پہ آوازیں بھی اٹھتی رہتی تھیں، اور ان کی پروٹیکشن کی، بچوں کی پروٹیکشن کی بات بھی ہوتی تھی. لیکن ہم اس چیز کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں LGBTs کے جھنڈے اٹھیں گے اور ان کی سائٹس ہوں گی اور ان کے لیے ٹاک شوز ہوں گے اور دھڑا دھڑ ہوں گے. میں وومن اینڈ فیملی کمیشن کی صدر کی حیثیت سے آپ کو بتا رہی ہوں، ہم ٹی وی چینل مانیٹر کرتے ہیں، ہم یوٹیوب چینل مانیٹر کرتے ہیں، تو بے تحاشا چینلز ان کے لیے، ان کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے مددگار موجود ہیں. ڈریگ کوئنز بن گئی ہیں. بدکاری کس حد تک جائے گی سوچ ہی نہیں سکتا انسان کس حد تک گر سکتا ہے. تو جب یہ سطح آ جائے گی اور لوگ خاموشی سے وہ ڈرامے بھی دیکھیں گے جس میں سالہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، سالہ بنوئی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک لڑکا ہے تو 2 لڑکیاں اس کے پیچھے ہیں، تو ایک لڑکی ہے تو 2 لڑکے اس کے پیچھے ہیں، محرم رشتے ہی ختم ہو گئے ہیں. تو بدکاریاں جب اس حد تک بڑھ جائیں گی تو پھر نیک لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اللہ ان کو، بلکہ یہ اللہ کا جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل پہ چڑھے اور فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی ہے جو حجرے والیوں کو جگا دے؟ اس کو علماء نے بہت سارے مطلب لیے ہیں کہ فتنے تو بارش کی طرح گریں گے. جو حجرے والیوں کو جگانے کو کہا، ایک تو یہ یعنی بظاہر یہ مفہوم بنتا ہے کہ وہ اٹھ کے نفل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، یہ بھی ہے، لیکن اس سے علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ شاید یہ عورت کا ہی فتنہ ہوگا جو سر چڑھ کے بولے گا، اور اس کا مقابلہ بھی شاید عورتوں کو ہی کرنا ہوگا. آج یہ جو جتنا لبرل طبقہ ہے، ان کے جواب میں اگر ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو تو وہ ایک دم خاموش کرا دیتی ہیں. ہاں تم تو مولوی ہو، تم تو یہی کہو گے. لیکن اگر خواتین کھڑی ہوتی ہیں اور ان کو جواب دیتی ہیں تو وہ ایک زوردار جواب ہوتا ہے. بہرحال واللہ عالم کے صحیح اس کا
جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، لیکن بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دریے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں سے میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ بچی ہے اور وہ لڑکا بننا چاہ رہی ہے، باجی پلیز بتائیں کیا کریں۔ یہ فتنے ہمارے گھروں میں ہیں، اور جو ہمارے لوگ یورپ جا چکے ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک ہو رہا ہے کہ ایک بچہ ان کا اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں تو لڑکی بننا چاہتا ہوں اور میرے ماں باپ مجھے روک رہے ہیں، تو ماں باپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، جیل میں ڈال دیں گے اور بچے کو اٹھائیں گے اور اسے LGBTs کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ فتنے اور ایک کے بعد ایک فتنہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور شیطانی ایجنڈا ہے جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر اللہ نے اسے کہا کہ تجھے دوزخ میں پھینکوں گا، تو اس نے کہا تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا نا۔ آرزوؤں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، الماریاں اتنی کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، میں دیکھتی ہوں ارد گرد کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن اور آ رہے ہیں، جوتے رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن اور آ رہے ہیں۔ ایک گھر بن جاتا ہے تو کم لگتا ہے ایک اور ہونا چاہیے، نہیں اب ایک مری میں بھی ہونا چاہیے اور ایک فلاں جگہ بھی ہونا چاہیے، تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے آرزوؤں کی۔ گاڑی آ گئی اب ایک اور ہونی چاہیے، مکان بن گیا ایک اور، تو اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یہ وہ جو منت مراد مانتے تھے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ ہم سمجھتے تھے شاید خدائی ساخت میں رد و بدل اتنا ہی ہے کہ جیلی بال کسی نے لگا لیے، وگ پہن لی، دانتوں میں سوراخ وہ گھول کرا لیے، اور کیا کہتے ہیں اس کو بھویں بنا لی، یہی شاید خدائی ساخت میں رد و بدل ہے۔ لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح کا رد و بدل کرتے ہیں، کوئی جا کے آپریشن کروا کے لڑکی لڑکا بن جاتی ہے اور لڑکا لڑکی بن جاتا ہے جو کہ بن نہیں سکتا، اور پھر ڈپریشن سے پھر خودکشی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، اس صریح نقصان میں پڑ گیا۔ کس قدر نقصان میں ہم لوگ ہیں ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے باہر نکل پڑیں گی اور تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے۔ جہاد کو چھوڑ ہی نہیں بیٹھے، جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور عورت باہر نہیں نکلتی تو کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا واقعی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ وہ حیران ہوا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے۔ صحابہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا کس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے۔ یہ پیمانے دیکھ لیں اب کس قدر بدل چکے ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کا حال کیا، اور جو یورپ اور امریکہ ہے ان کا حال کیا، کہ کون سی چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور کس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ آج جب تیرے شادی میں کوئی ویڈیو بنانا منع کر کے تو دیکھیں، وہ اتنا بڑا منکر ہے جو ایسا معروف بن چکا ہے کہ جو دیندار گھرانوں کے اندر بھی آ چکا ہے۔ شادی پہ چادر لینے کا کانسیپٹ تو بنائے، دلہن کو ذرا ڈھکنے کا کانسیپٹ تو بنائے۔ گن لیں کتنی چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو منکر ہیں، ان کو ہم سمجھتے بس عادت ہو گئی ہے ان کی، اور اس میں اب کیا ہے، بس یہ تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ دن بھی آنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میری ذات کی قسم جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کر دوں گا جس میں صاحبان عقل و ہوش حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ اور آج واقعی صاحبان عقل و ہوش جو حیران اور ششدر ہیں، ایک فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے اور ہم بدل نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمارے آگے پیچھے لگائے ہوئے ہیں بہت سارے حفاظت کرنے والے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس نے مراقبات اور نگران مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن بدل نہیں رہے۔ ان نگرانوں کے باوجود جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو نگران اسی کے بندے ہیں، تو وہ پھر الاؤ کر دیتے ہیں اس پانی کو اور اس شیطان کو۔ اور اب جس طرف آنکھیں کھول کے دیکھیں، شیطان شیطان شیطان، شیطانی قوتیں، شیطانی کام، شیطانی حربے دکان کے اندر داخل ہوں، دکانوں کے بل بورڈ دیکھیں، سڑکوں کے بل بورڈ دیکھیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی عورتیں دیکھیں، کالجز کے اندر چلے جائیں،
کتاب اٹھا کے دیکھیں، میڈیکل ریپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے سامنے لیفلٹ رکھتے ہیں، اس کو دیکھیں، بچوں کے کھلونے دیکھیں. ہم پھر کے ایک دن کے بچے کا کوئی بیگ ایسا مل جائے جس کے اوپر کوئی تصویر نہ بنی ہو، کوئی یہ واحد قسم کی گڑیا نہ بنی ہو. تو یہ اس وقت کی ہماری صورتحال ہے، کیونکہ اللہ کے آگے کون ہے؟ اللہ کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. میری پیاری بہنوں، سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں. اللہ نے پہلے بھی قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا. لعلہم یتضرعون، تضرع آ جائے ان کے اندر جھکنا آ جائے، ان کے دل کانپ جائیں، وہ عاجزی سے جھک جائیں. لیکن انہوں نے نہیں جھکے، نہیں عاجزی اختیار نہیں کی. ان کے دل اور سخت ہو گئے. شیطان نے ان کو بڑا اطمینان دلایا، جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. اور پھر اللہ نے خوشحالیوں سے ان کو ٹیسٹ کیا، خوشحالیاں دے دی. اور جب اتنے مگن ہو گئے ان خوشحالیوں میں، تو اچانک اللہ نے پکڑ لیا. اور پھر معاف کر دے اللہ تعالیٰ. ہماری قوم کو قائم رکھے، ہمارے ملک کو قائم رکھے، تا جنت اس کو قائم رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس پکڑ سے. اللہ نے قرآن کے اندر اتنی مثالیں دی ہیں، اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہم کاش ہم سمجھنے والے ہوں. اللہ کہتا ہے سورہ کہف کے اندر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہر طرح کی مثالیں دی ہیں کہ انسان کسی طرح سمجھ جائے. کان الانسان اکثر شیء جدلا، وہ جھگڑا ہی کرتا ہے، یہ کیا اور یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 1400 سال پرانا ہے، تو آج کے دور میں ممکن نہیں. آج کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون سے میں نے کہا، بیٹی کہتی ہے میری بیٹی جا کے میڈیکل کالج میں اس نے گاؤن پہن لیا، پردہ کرنے لگی. میں نے کہا بڑی اچھی بات. کہتی ہے باجی رشتہ کہاں سے ملے گا ماں؟ مطلب کیا ٹھیک ہے مسلمان رہے، تھوڑی تھوڑی رہے. بڑے جھگڑالو ہیں ہم اللہ کے حضور. تو کون سی چیز ہے جس نے ہمیں روک دیا ہے اللہ کے حضور معافی چاہنے سے، رجوع اللہ کرنے سے؟ اور جب معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تم منتظر ہو کہ وہی کچھ ہو تمہارے ساتھ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے؟ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. اب تو عذاب کو سامنے آتے بھی دیکھ لیا، اب کس چیز کے منتظر ہیں؟ قوم یونس نے دیکھا تھا کہ نبی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ قوم ایمان لے آئی. اللہ نے اس کی مثال رکھی کہ کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سوا کوئی نصیر نہیں. اور جب وہ ساری قوم، اس نے کیا کیا تھا، وہ سارے عورتیں مرد بچے جانور اپنے لے کے، بھیڑ بکریاں لے کے، وہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ ہمارا نبی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اب ہمارے پر عذاب آنے والا ہے. تو جب وہ سب نے مل کے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ نے رسوائی کا عذاب ٹال دیا. اور پھر کئی ہزار سال تک وہ لوگ زندہ رہے. جب کوئی قوم توبہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. اور اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم میں سے کچھ لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور کچھ تو بس ہر حال میں گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا وہ. انہ هو الغفور الرحیم. تم معافی مانگو تو صحیح اس سے. وانیبوا الی ربکم واسلموا، اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کے مطیع بن جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. اب تو عذاب آ گیا، اب تو پلٹ آئیں، اب تو اس کے آگے جھک جائیں، اب تو اس کے نظام کو تسلیم کر لیں، اب تو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے کوشش کر لیں اور جو کلام اللہ نے نازل کیا اس کے بہترین پہلو کی پیروی کر لیں، اس سے پہلے کہ عذاب آئے تو تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اپنی قوم کو اس کی طرف توجہ کریں. سورہ ہود وہ صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا. تو اس صورت میں سارے قصے بیان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام سے شروع ہو کے اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام، فرعون، سب کا ذکر کیا. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ چند بستیوں کے ساتھ گزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے.
ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اپنے آپ پہ خود انہوں نے ظلم ڈھایا تھا، نافرمانیاں کی، شرک کیا، بددیانتیاں کی، عمل قوم لوط کیا، کم تولا، کرپشن کی، بے پردگی کی، بے حیائی کی. تو کیا ہوا جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ معبود، وہ سردار، وہ جو بھی استھان بنا رکھے تھے کوئی ان کا کام نہیں آیا، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور جب اللہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. اللہ پکڑتا ہے نا، معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ نے پکڑا تو پلوں پہ چلتی ہوئی ویگنیں بھی پانی میں بہہ گئی، کنکریٹ کے گھر بھی بہہ گئے، جانور بھی بہہ گئے، رسیاں ٹوٹ گئیں، جوان پانی میں بہہ گئے، کچھ بھی تو نہیں بچا. کیا کریں ہم، کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جو اللہ نے سورہ ہود میں بتایا ہے وہی کرنا ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سب کی مثالیں دے کے فاستقم کما امرت، آپ کو جو حکم دیا ہے نا آپ وہ کریں. آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کام کریں. آپ کو دین قائم کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کو پڑھ کے سنا دینے کا حکم دیا ہے، آپ کو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے. آپ اپنا کام کریں. اسلامی تحریکیں کھڑی ہو جائیں. ان کا کام صرف راشن بانٹنا نہیں ہے، وہ راشن بھی بانٹیں، وہ لوگوں کے دکھ درد بھی دور کریں، لیکن وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اپنا کام کرو. انہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تم کیا کیا کر رہے ہو. اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہو. ان ظالموں کی طرف نہ جھکنا، کوئی کسی کے ساتھ مداحنت نہ کرنا. اگر مداحنت کر لو گے ان لوگوں کے ساتھ، حد تجاوز نہ کرنا. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. اور ظالموں کی طرف اگر جھکو گے تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا. یہ حکمران سارے ظالموں کی طرف جھکے ہوئے ہیں نا. UN کے قوانین، WHO کے قوانین کرو. دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر اپنی نمازوں پر توجہ دو، اللہ کی یاد پہ توجہ دو. ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیاں نیکیوں کو دور کر دیتی ہیں. نیکیاں زیادہ کرو تاکہ برائیاں ان سے اس کی وجہ سے کم ہو جائیں. اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. اور یہ مصائب جو ہیں ان میں صبر کرو. اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور پھر اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا کہ ان بستیوں میں سے کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں یا قومیں جو موجود ہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. یہ ہے نہیں عن المنکر، جو مشکل کام ہے. امر بالمعروف بڑا آسان ہے. فساد برپا کرنے سے روکو، کرپشن سے روکو، بددیانتی سے روکو، زنا سے روکو، ہم جنس پرستی سے روکو، ٹرانسجینڈر بننے سے روکو، کم تولنے سے روکو. یہ کام کرو گے تو بستیاں بچیں گی، ورنہ بستیاں نہیں بچ سکتی. فساد ہاتھوں سے پھیلا چلا جا رہا ہے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. اور تیرا رب میرا رب، ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر. حالانکہ باشندے اصلاح کرنے والے. ہم اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اصلاح کرنے والے موجود ہیں، خیر کی دعوت پہنچانے والے موجود ہیں. اللہ تو بس معاف کر دے. ہمیں معافی مانگنی ہے اور سارے احکام جو ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا تھا. ہر نبی نے کہا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، رب سے معافی بھی چاہو اور اس کی طرف پلٹ بھی آؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. ایسی نہیں برسائے گا، وہ برسائے گا جن سے تمہاری فصلیں پھیلیں گی، تمہیں قوت دے گا. بس تم مجرم نہ بنو، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. کیفیات کیا ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اموال لو، اس میں سے صدقہ کرو، انہیں پاک کرو. توبہ کے اندر، استغفار کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے.
اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور جو جماعتوں کے لیڈر ہیں ان کے لیے بھی کہ اپنے کارکنان کے حق میں، اپنے ارکان کے حق میں دعائے رحمت کریں، اپنی قوم کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے، اللہ خیرات بھی قبول کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اپنے لیے توبہ، قوم کے لیے توبہ، اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا واسطہ. اس قوم کے اندر جو خیر موجود ہے، لیکن قوم نے ڈھیر لگا دی ہے، انفاق اتنا کر دیا ہے کہ جس طرف دیکھیں کیمپ لگے اور کیمپ بھرے پڑے ہیں سامانوں سے اور پیسوں سے. اس قوم کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے. اس قوم کے اندر بہت سے نیک لوگ ابھی باقی ہیں. تھوڑے لوگ خراب ہیں جنہوں نے سارے معاشرے کو گندا کیا ہوا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی ہے. ان اچھے لوگوں کو نیکی کے راستے پہ آگے بڑھانا، ان سے کام لینا اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو اس وقت گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کے لیے فنڈ جمع کرنا، اپنی جیب سے دینا اور اقامت دین کے لیے جمع کرنا، یہ سارے راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہی ہمارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رجوع اللہ کریں، ہم واپس اللہ کی طرف پلٹیں. جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر بحیثیت ایک تحریک کے لگائی ہے، قرآن انسٹیٹیوٹ کے لگائی ہے. آج قرآن انسٹیٹیوٹ میں بھی قرآن اس طرح پڑھائیں کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ہو. اس کو صرف ایک یہ خوبصورت تلاوت اور مزے لینے والی کتاب بنا کے نہ پڑھائیں، با مقصد ہو ہر چیز. اور قرآن پڑھتے جائیں، بدلتے جائیں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے کہ ان کے لیے جو قرآن دال حکم الیوم تھا، جو حکم پڑھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. انہوں نے پتا تھا کہ آج اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ آرڈر آیا، یہ حکم آیا. تو ہمارے بھی اسی طرح طالبات ہوں کہ پڑھتی جائیں اور انہیں سمجھ آتی جائے کہ اللہ نے میرے لیے آج یہ حکم نازل کیا ہے اور اس حکم کی ہم پابندی کرنے والے ہوں. اور ہمارے طلباء طالبات کے اندر وہ روح ہو کہ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم نے اپنی زندگیاں بدلنی ہیں. جیسے صحابہ کرام بدلے تھے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دنیا کے بہترین انسان بن گئے کہ آج ان کی کوئی مثال دینے سے قاصر ہے. مدینہ شریف بہترین شہر بن گیا، امن کا، عدل کا، سلامتی کا. لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. وہ خواب ہم نے دیکھنا ہے. پاکستان کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنانا ہے اور اس قرآن کو لے کے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. اس کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی طرف خود بھی پلٹنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی پلٹانا ہے. تو اللہ کرے کہ میں آپ جا سکی ہوں. میں نے کوئی روایتی طریقہ اختیار نہیں کیا کہ توبہ کے یہ فوائد ہیں اور توبہ کے یہ کمپوننٹ ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں تو توبہ ہوگی. دل پھیر لیں بس اللہ کی طرف اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف. تو اللہ ہمیں رجوع کرنے والوں میں بنائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنائے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمارے دلوں کے اوپر گریہ طاری ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر خشوع آ جائے اور اللہ تعالیٰ جس مقصد سے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ مقصد ہم اللہ کرے پورا کر سکیں اور اس قرآن کو لے کے اس کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں اور دنیا میں ایک کہ اسلام آئے تو ملک ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ تھی ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ جو ہمیں بتا رہی تھی کہ ہمارے اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں، اور جو بتا رہی تھی کہ توبہ صرف چند شرائط کا نام نہیں بلکہ اصل میں دل کے رجوع کرنے کا نام ہے اور اس عہد کا نام ہے کہ اے رب جو غلطیاں اور کوتاہیاں مجھ سے ہو گئیں آئندہ میں ان کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں 1 2 3 کر کے ہمارے کرنے کے کام بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں پر توجہ دینی ہوگی اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہوگا. ذکر الہی کے ذریعے سے اپنے رب کو منانا ہے اور امر بالمعروف تو آسان کام ہے، اصل میں لوگوں کو نہیں عن المنکر پر ساتھ لگانا ہے. اور ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ قرآن پڑھ کر اصل میں تو جو اقامت دین کی جد و جہد ہے اس میں ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے کہ جو نظام کی تبدیلی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جو ہم اس وقت کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں خیر موجود ہے. اس وقت والنٹیئر پوری قوم بنی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو، ہماری یوتھ، ہمارے بچے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں
کہ ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے کام لے لیجئے. ہم وہاں پر سامان پیک کرنے کا معاملہ ہو یا امدادی سامان کے ساتھ جانے کا معاملہ ہو یا مریضوں کو دیکھنے کی بات ہو، ہر چیز پر لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے نام رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو یہ ساری علامتیں ہیں اس بات کی کہ اس امت میں بہت ساری، اور بالخصوص پاکستانی عوام کے اندر ایک اللہ نے بہت خیر رکھی ہے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو لوگ بھی رابطے میں آ رہے ہیں انہیں اپنے ساتھ اس کام میں شامل کریں. صرف امدادی کام ہی نہیں، یہ صرف چند دنوں کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس میں ہمیں لانگ ٹرم پر کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ ان کی ریہیبیٹیشن کرنے میں. تو یقیناً آپ سب وہ اہل دل لوگ اور اہل قرآن لوگ جنہوں نے آج کی اس گفتگو کو سنا، انہوں نے اپنے کرنے کے کاموں کو یقیناً پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا، اسے اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس سارے کاموں میں برکت عطا فرمائے اور ہم پر سے اس عذاب کو ٹال دے، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور اپنے غضب کو اور جو ہمارے گناہوں کے سبب اس کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس کو وہ معاف کرتے ہوئے، رحمت اور درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اس زمین کو حکم دے کے پانی کو نگل لو اور آسمان سے کہہ دے کہ اے آسمان تو رک جا. اور وہ سارے بے یار و مددگار لوگ جو اس وقت کھلے آسمانوں تلے پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی مدد کی طرف دیکھ رہے ہیں. پروردگار اپنی جناب سے ہمیں بھی اتنی قوت اور طاقت عطا فرما کہ ہم ان لوگوں کے سامنے جو کچھ کر سکتے ہیں ان تک پہنچیں اور ان کی آواز سنیں اور ان کی مدد کریں. اور اے پروردگار تو اپنی جناب سے ان کی مدد فرما. آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گی ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ سے ہی کہ اس وقت 500 سے زیادہ افراد ہمارے اس زوم کلاس روم میں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ فیس بک پر ہمیں سن رہے ہیں. ہم سب منتظر ہیں کہ آپ ہمارے لیے اور اس امت کے لیے دعا کریں، اور پروردگار سے ہم امید کرتے ہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے. اجتماعی دعا کے لیے ڈاکٹر رخسانہ جبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم دائما ابدا عدد کل ذرات معلوم لک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا في الأمور كلها. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
یا رحمان اور رحیم اللہ، یا اللہ ہم سب تیری کمزور اور ضعیف بندیاں، یا اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں تیرے قرآن کے کچھ حصے پڑھنے کے بعد، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ قرآن انسٹیٹیوٹ اور یہ ہمارے ادارے یا اللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ یہ عذاب، یہ سختی، یا اللہ یہ پتھروں کے گھر تیرے لشکروں کے آگے بے بس ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ اپنے لشکروں کو روک دے۔ یا اللہ ایک دفعہ پھر اس زمین کو حکم دے دے اب یہ پانی نگل لے، آسمان کو کہہ دے وہ تھم جائے۔ یا اللہ لوگوں کی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ وہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے یا رب کریم جو انتہائی سخت حالات میں، ان حالات میں بیٹھے ہیں کہ دور دراز مدد بھی نہیں پہنچ رہی، یا اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے سختی، یہ تنبیہ تیری طرف سے آئی ہے، اسے تو ہی ٹال سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہی اپنے بندوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ یا اللہ ان سب کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ یہ مناظر دیکھے نہیں جاتے، جہاں جہاں پہ تیرے لشکر پہنچے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ جو چلے گئے شہید ہو گئے ان کی بخشش فرما، اور جو پیچھے رہ گئے کوئی اکیلا رہ گیا، کسی کے سارے گھر والے بہ گئے، یا اللہ کسی کا کوئی حصہ بہ گیا، رب کریم تو ان کے دلوں پہ سکینت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں من حیث القوم رجوع کی توفیق عطا فرما، کوئی ایسی ہوا چلا دے یا اللہ جس سے لوگوں کو رجوع اللہ کی ان کی طلب پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یا اللہ یا رب کریم ہمیں اپنا پیغام بہت اچھے طریقے سے دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمایا۔ یا اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے، اپنے ضعف کا اعتراف ہے، اپنی سستیوں کا اعتراف ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں پڑھایا، تو نے ہمیں قرآن سکھایا، یا اللہ چن چن کے ہم میں سے ایک ایک کو یا اللہ تو نے دین سکھایا، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا رب کریم ہم بستیوں کے درمیان موجود تو رہے لیکن ہم نے ویسا حق نہیں ادا کیا جیسا اس کلام کا حق تھا، جیسا تیرے پیغام کا حق تھا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ عہد کی توفیق دے، ہم نے جو عہد اور وعدے تیرے ساتھ کیے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ یا رب کریم ہم سب کو معاف کر دے، کھلے چھپے دانستہ نادانستہ سارے گناہ معاف کر دے، وہ گناہ جنہیں صرف تو جانتا ہے مالک وہ بھی معاف کر دے۔ یا رب رحیم ہمیں اس قوم کے لیے اپنے لیے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم یا اللہ یہ پانی تیرا بندہ ہے، یہ زمین تیری بندی ہے، تو صرف کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا۔ یا رب رحیم اس قوم کو سمجھ دے، اسے صالح حکمران دے۔ یا اللہ وہ ظالم جنہوں نے یہ ساری تجاوزات بنوائی اور رشوتیں لے کے ان کی اجازت دی، یا رب کریم اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اس قوم کو بھی سمجھ دے اور دیانت دے اور صحیح طریقے سے سارے کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ان کی تجاوزات کس طرح آدھی قوم کو لے کے بیٹھ گئی ہیں، یا رب رحیم یہ والی سمجھ بھی ہمیں عطا فرما کہ ہم تیرے قانون جب تیرے مادی قانون بھی توڑتے ہیں تو اس طرح کی سختیاں آتی ہیں۔ یا اللہ ان مادی قوانین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمان و رحیم اللہ تیرا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ تو بر الرحیم ہے۔ یا رب کریم ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ افعل بی و بہم عاجلا و آجلا فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت احمد ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن به احمد انک غفور حلیم جواد کریم الرؤوف الرحیم جواد کریم۔ یا اللہ یا رب کریم ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم سزاوار ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، کتب علی نفسک رحمہ، تو نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا۔ یا اللہ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے مطابق ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑ۔ یا اللہ ہم تیرے بندے جیسے بھی ہم تیرے بندے ہیں، رب کریم معاف کر دے۔ یا اللہ معاف کر دے، اس بلا کو یہی روک دے۔ یا اللہ وہ ظالم جنہوں نے اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے انسانوں کو ڈبو دیا ان کی ملکیں سلب کر لے۔
یا اللہ ان کی مہلتیں سلب کر لے یا رب کریم، ان کو مزید مہلت نہ دے، ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو یا اللہ، یا رب کریم اس ظلم، اس عذاب کی حالت میں بھی جنہوں نے بجلی مہنگی کر دی ہے یا اللہ، جو ہمارے سروں پہ سوار ہیں یا رب کریم، ان کی رسیاں کھینچ لے یا اللہ، یا اللہ قوم کو معاف کر دے یا اللہ، یہ ظالم تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پر مسلط کیے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ان ظالموں سے نجات دے یا اللہ۔ ہر دفعہ ایک نیا طالع آزما آ جاتا ہے جو اپنی نیکیوں کا یقین دلاتا ہے، پھر وہی کچھ کرتا ہے جو پچھلوں نے کیا یا اللہ۔ اس قوم کو سمجھ دے، شعور دے یا اللہ، اس کو شعور دے اور اس کو یا اللہ صالح حکمران عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب رحیم۔ ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے آنے والی نسلوں پہ رحم فرما، ان تہذیبی حملوں سے ہمیں بچا یا اللہ، نظریاتی بود سے بچا یا رب کریم اللہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کی، اس دین کو سمجھنے کی، اس قرآن کو سمجھنے کی ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما، اسلامی تحریک کے ہر اول دستے میں شامل فرما یا رب رحیم۔ ہمارے بچوں کو دہریے بننے سے اور اپنی پہچان سے غافل نہ فرما یا اللہ، یا اللہ شیطان کے لشکروں سے ان کی حفاظت فرما یا رب رحیم۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں یا اللہ، ہمارا یہ پلٹنا قبول فرما یا اللہ، ہمارا یہ پلٹنا قبول فرما، ہمارا پلٹنا قبول فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى إليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ، ان بچوں کو متقین کا امام بنا، تقویٰ عطا فرما، ہمارے اداروں پہ رحم فرما، ہمارے گھرانوں پہ رحم فرما یا اللہ، ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما یا اللہ، بڑھاپے آسان فرما، مریضوں کو شفائی عاجلہ کاملہ عطا فرما یا رب رحیم۔ میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جس کے دل میں جو دعا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما یا رب کریم، سب کے دلوں کو نرم فرما اور سب کو عہد کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے کھڑے ہوں گے یا اللہ۔ ہم تجھ سے ان سارے خیروں کا سوال کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے، اور ان سارے شرور سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ۔ خاتمہ بالایمان کرنا یا اللہ، قبر، حشر، میزان، ہر جگہ پہ ہمارا حامی و ناصر بن جانا یا اللہ۔ دنیا میں ایسے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے یا رب کریم، ایسے عذابوں سے اپنی پناہ میں لے لے یا اللہ۔ سب کی دعائیں قبول فرما، رحمت کے سائے فرما، اس مل بیٹھنے کو، اس محفل کو، اس قرآن پڑھنے کو اور اس دعا کو اپنی رحمت سے ہر چیز کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اور اس قوم کے لیے بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته اجمعين آمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت جزاک اللہ رخسانہ بجی آپ کا اور تمام سننے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں بتاتی چلوں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت 44 قرآن انسٹیٹیوٹ ریلیف کاموں میں الخدمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری طالبات، ہماری ٹیچرز، یہ سب جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی پڑھائی کے بعد
ایک بڑا وقت جو ہے ریلیف کے کاموں میں لگاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور سننے کے بعد ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.